اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے اسلام کو مکمل کر دیا، اس کی پیدائش سے لے کے اس کی موت تک اور موت کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی، تمام احوال میں اللہ رب العزت نے احکام نازل فرمائے جن کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہاں تک کہ جب مسجد میں ایک مسلمان نماز کے لیے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لاتعداد احادیث میں اس کے آداب نقل ہوئے ہیں کہ مسجد میں جب داخل ہو تو دایاں پاؤں پہلے رکھ کے، اور جو دعا مشہور ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا پڑھے۔ اسی طرح فقہا فرماتے ہیں جب مسجد میں داخل ہو جائے تو جہاں اس کا دل کرے وہاں بیٹھنے کی کوشش، یہ سنت کے عمل میں شامل نہیں ہے، بلکہ جہاں تک صفوف پہنچی ہوں وہاں بیٹھنے تو پھر اس کو وہ فضیلت ملے گی جو احادیث میں آتی ہے کہ جو نماز کے انتظار میں ہو، گویا کہ وہ نماز کے اندر ہی شامل ہے، اس کے وہ لمحات، وہ گھڑیاں، وہ اس کی جماعت اور نماز کے ثواب میں لکھی جائیں گی۔ فتاوی عالمگیری کے اندر مسئلہ درج ہے، فرمایا کہ اگر کوئی مسجد میں آئے تو پہلے سے موجود حضرات کو سلام نہ کرے، اور اگر کسی نے غلطی سے سلام کر لیا وَلَوْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ لَا يُجِيبُونَ، تو جو نمازی حضرات مسجد میں پہلے سے موجود ہیں ان کو چاہیے کہ جواب نہ دے سلام کا، تاکہ اس کو احساس ہو جائے کہ اس مقام کے اوپر سلام کرنا یہ اسلام کی تعلیمات میں سے نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ بات یاد رہے کہ جہاں عبادات کا حکم اللہ رب العزت نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ثابت ہو تو وہاں عبادت کرنا یہ قابل ثواب ہوتا ہے۔ اگر بے جا اسی عبادت کو کیا جائے، مثلا عصر کی نماز سے مغرب تک، اسی اسلام نے ہمیں منع فرمایا کہ نماز نہیں پڑھنی، اب اگر کوئی عصر سے مغرب کے بیچ میں نماز پڑھتا ہے فرض کے علاوہ تو یہ نماز قابل قبول نہیں، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ قابل سزا اور عذاب ہے۔ اسی طرح جو لوگ مسجد میں تشریف لاتے ہیں، آج کل بہت زیادہ بے احتیاطی ہو رہی ہے کہ بچوں کو ساتھ لے آتے ہیں۔ حدیث میں فرمایا جنب المساجد الصبیان والمجانین، بچوں کو اور بے عقلوں کو مسجد سے دور رکھو۔ اب نماز کے دوران جو حالت تھی آپ سب نے دیکھی، پوری نماز کے اندر کسی بچے کی آواز آ رہی، کبھی رونے کی کبھی ہنسنے کی، یہ جماعت کی روح کے اور مسجد کے آداب کے انتہائی خلاف۔ ان کے بڑوں اور ان کے والدین سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے سینکڑوں افراد کی نماز میں جو خلل ڈالا کیا وجہ تھی اس کی؟ تو احتیاط کی شدید ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عبادت کے شوق میں کوئی غلط اعمال ایسے ہو جائیں کہ اللہ رب العزت کا عذاب اور عقاب متوجہ ہو۔ اسی طرح جب صفوف میں بیٹھا جائے تو اس بات کا خیال رکھیں کہ جماعت میں جو وقت باقی ہے اس دوران میں کیا نوافل ادا ہو سکتی ہیں یا نہیں، کیونکہ جماعت کھڑی ہو اور ایک شخص اپنی نماز پڑھ رہا ہو، حدیث شریف میں ایسے شخص کو منافق کہا گیا ہے، یہ بھی بہت بڑی وعید ہے، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ اور واپسی پر جب مسجد سے باہر تشریف لے جائیں تو پہلے بایاں پاؤں پہلے باہر رکھیں، اور جو دعا حدیث میں آئی ہے اللہم انی اسألک من فضلک، یہ دعا ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم إنا نستغفرك ونسألك اللهم إنا نسألك آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة۔ بعض حضرات ہوتے ہیں جو محبت اور مسجد میں آنے کی شوق میں اپنے بچوں کو لے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ثواب کی نیت کو قبول فرمائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسجد کے آداب اور جماعت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔